السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی نظریاتی اساس، آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان، باب نمبر 1۔ تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے مطالعہ پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا۔ کہ پاکستان کب بنا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا، مطلب بن گیا۔ 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی۔ تو یہ آپ سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی؟ 20ویں صدی۔ اور کئی آزاد مختار مملکتیں دنیا کے نقشے پر ابھری، مطلب بہت ساری آزاد مملکتیں جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھر آئیں، مطلب بن آئیں۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، مطلب جو ان آزاد مملکتیں میں سے پاکستان بھی ایک ہے جو دنیا کے نقشے پر ابھری۔ لیکن پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ بالکل منفرد، الگ اور جداگانہ ہے، مطلب بالکل الگ اور الگ تھلگ ہے۔ پاکستان کی بنیاد جو ہے بیشتر ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے، مطلب زیادہ تر جو ہمارے پاس علاقے ہیں وہ کس چیز کی بیس پہ جو ہے وہ الگ ہوئے، تخلیق کیے گئے، تو وہ ہمارے پاس نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر۔ پاکستان واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا۔ تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کے تحت وجود میں آیا۔ پاکستان کے نظریے کی اساس کیا ہے؟ دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبے میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں دین اسلام رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات، انسانی زندگی کے جو مطلب اسلام کا نظام ہے، اس نے ہمارے زندگی کے ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ ہمیں اسلام کے ضابطہ حیات سے ہر چیز کی روشنی میں ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے۔ تو اسلامی نظام قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر استوار ہے۔ یہی نظام پاکستان کی بنیاد قرار پایا۔ تو اس پیراگراف میں اسٹوڈنٹ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو MCQs کور ہو جائیں، تاکہ اس میں جو MCQs ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آ جائیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کی اساس کیا تھی۔ کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مرد وجود میں آیا۔ 20ویں صدی میں بہت ساری قوموں کو آزادی نصیب ہوئی، وہ آزاد مملکتیں بنی۔ پاکستان بھی ان آزاد مملکتیں مطلب جو ہے وہ میں سے ایک ہے۔ پاکستان الگ تھلگ اور ایک جداگانہ نظریہ رکھتی ہے کہ اس کے نسل، زبان اور علاقے کی مطلب بہت سارے ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ہمارے پاس ایک مضبوط نظریے کی بنیاد پر الگ ہوا، مطلب جو ہے وہ تخلیق ہوا۔ تو آگے ہے نیکسٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا نظریے کے بارے میں۔ نظریے کو انگلش میں ہم آئیڈیالوجی کا نام دیتے ہیں۔ لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و فکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالے، مطلب سیاسی ہو، معاشرتی ہو سکتی ہے، تہذیبی ہو سکتی ہے، کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو، تو اس کو ہم نظریے کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس 2 نمبر کے شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس کیا آپ نظریہ کسے کہتے ہیں، نظریے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ لفظ نظریے کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو، مطلب کہ کوئی فلسفہ ہو، لمبی چوڑی بات ہو اور وہ آپ نے سوچ لی ہو، تو اس تفکر مطلب سوچ بچار اور فلسفے پر رکھی گئی ہو۔ تو انسانی زندگی کے مختلف پہلو مطلب سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کی سیاسی، معاشرتی، معاشرے کے لحاظ سے سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مثال کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا تو اس کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ ورڈ انسائکلو
پیڈیا کی روح سے نظریے کی تعریف بیان کریں. یہ بہت دفعہ پیپر میں بچوں آیا ہوا ہے، تو یہ آپ لوگ یاد کر لیں. نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی کیا ہوتی ہیں، پلر استوار ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم اینٹیں مکان بناتے ہیں تو اس کے لیے اینٹیں جو ہے وہ پلر کے طور پر کام کرتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نظریے کے لیے ہمارے پاس کسی قوم یا تہذیب کی بنیاد استوار ہوتی ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس نظریے کے بارے میں. تو اب نظریے کے بارے میں اور بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر جارج براس نے نظریے کے بارے میں کیا الفاظ کہا کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفے پر استوار ہو. مطلب وہ کوئی عام زندگی کا ضابطہ ہو جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر مطلب سوچ پر رکھی گئی ہو، استوار ہو، تو اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں. تو آگے ہم اب تک اتنا ہی ہم نے پڑھا ہے. اس میں سے یہ جو 3 شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جارج براس کے اکارڈنگ کے لحاظ سے نظریہ کی تعریف کریں. ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی روح سے نظریے کی تعریف کریں. نظریہ کیا ہے؟ آگے اوپر جو پیراگراف پڑھا تھا وہ اس میں سے MCQs آ سکتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس نظریہ پاکستان کی اساس. یہ ہمارے پاس ایکسرسائز کا لانگ کوسچن ہے. تو جب ہم اس طرح سے چلیں گے کہ شارٹ کوسچن اس میں سے MCQs اور لانگ کوسچن ایکسرسائز کا کور کریں گے تو ہمارا جلد از جلد چیپٹر کور ہو جائے گا. تو اس میں ہم فرسٹ لانگ دیکھنے لگے ہیں نظریہ پاکستان کی اساس. برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو علمی جامہ پہنایا جا سکے. مطلب برصغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کے لیے ریاست تیسری حاصل کی. مطلب برصغیر کے مسلمانوں نے مطلب برصغیر ایسا علاقہ تھا جہاں مسلمان اور ہندو دونوں رہتے تھے. تو وہاں مسلمان اپنی قومی آزادی کے تحت وہ اپنے رسم و رواج اور باقی جو عقائد و عبادات ہیں وہ ادا نہیں کر پاتے تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا برصغیر کے مسلمانوں نے مل کر ایک علیحدہ ریاست بنائی. جس میں کیوں بنانے کی جو ہے وہ سوچی؟ انہوں نے اس وجہ سے بنانے کی سوچی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو حتمی اور قطعی اقتدار ہیں مطلب جو اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس اختیار دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس، ان کو علمی جامعہ پہنایا جا سکے. اس ذات عظیم کی برتر اور مطلع قوت کو نافذ کیا جائے. مطلب اللہ تعالیٰ کا جو قانون دیا ہوا اس کو نافذ کیا جائے اور ایسا نظام لائیں مطلب ایسا نظام لائیں جس میں قرآن پاک اور حدیث دونوں پر جو ہے وہ نظام ہو. آگے نیکسٹ پیراگراف میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ اسلام محض عبادات اور رسومات کا مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ یاد ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو کیا کرتا ہے، پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں معاشرت، معاشیت، اخلاقیات اور سیاست کے تمام مقاصد جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی جا سکتی ہے. نظریہ پاکستان. تو اس میں نیکسٹ پیراگراف میں ہمارے پاس بتایا ہوا ہے کہ نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے. یہ ایکسرسائز کا ایک ہمارے پاس MCQs ہے کہ نظریہ پاکستان کس چیز پہ مبنی ہے. تو آپ کہیں گے نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یہ MCQs آیا ہوا ہے. عقائد و عبادت، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہیں. تو آگے چل کے ہم ان کو جو ہے وہ تفصیل سے پڑھتے ہیں. تو فرسٹ ون ہے عقائد و عبادت، بلیو اینڈ پریئرز. پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا. مطلب جب پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، پاکستان کو مانگا گیا، مطلب اس کی سوچ بنائی گئی کہ پاکستان ہم نے بنا کے رہنا ہے، مطالبہ کیا گیا. تو اس کے پس منظر میں مطلب اس کے بنانے میں یہ سوچ بھی شامل کی گئی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگیاں گزار سکیں گے اور جو ہے وہ عبادت کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹیں محسوس نہ کریں گے. مطلب پہلے تو وہ عبادت کرتے تھے تو ہندو ان کو قتل کرتے تھے، لیکن جب پاکستان کے بنانے کا منصوبہ سوچا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسا جو ہے وہ کیا ہو کہ مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق زندگیاں بھی گزار سکیں اور اپنی عبادت میں بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں. عقائد میں توحید و رسالت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخرت
मलाइका और अलामी किताब पर ईमान लाना शामिल है। इससे इनके मजमूए को हम क्या नाम देते हैं? ईमान। तो ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि ईमान से क्या मुराद है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि तौहीद रिसालत, तौहीद और रिसालत इस्लाम का कौन सा रुकन है? तो पहला ये भी पूछा गया है। तो से क्या मुराद है, ये भी पूछा हुआ है एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी कवर हो गया कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं और ना ही कोई चीज इसके इल्म से बाहर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये भी एक्सरसाइज का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, यानी कोई शाय इसकी कुदरत से बाहर नहीं है। इंसान की हैसियत अल्लाह के नायब की है, एक बंदे की है, लिहाजा मुसलमानों पर अल्लाह के अहकामात मानना लाज़िम। अल्लाह ताला के कादिर मुतलक होने और इंसान के नायब होने के अकायद से खुद ब खुद वाज़ेह होता है कि इंसान अपनी कुदरत की हद तक अमल पर कादिर है। मतलब इंसान को अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है वो उसी पर कादिर है, लेकिन असल कुदरत सिर्फ किसके पास है? अल्लाह ताला के हाथ में है। तो नेक्स्ट जो है वो बच्चों ये है, तो अभी तो हमने पहला रुकन पढ़ा कि इस्लाम का पहला रुकन तौहीद और रिसालत है, ठीक है। इसमें हमने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन देखे। तो नेक्स्ट है अक़ीदा रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर क्या लाना है? ईमान। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिसालत का क्या मतलब है? तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि अक़ीदा रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से इसमें शक को शोभा न किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल माना जाए, ये भी रिसालत का लाज़मी जुज़ है। तो नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट पैराग्राफ में इस्लाम का दूसरा रुकन क्या है? आप बखूबी जानते हैं इस्लाम का दूसरा रुकन जो है नमाज है, जिसको मुकर्रर औक़ात के मुताबिक फर्ज कर अदा करना क्या है? फर्ज करता है। मतलब जिसको नमाज को मुकर्रर औक़ात में मतलब वक्त में अदा करना ही फर्ज है। दरअसल अकामात सलात मतलब जो है वो नमाज अदा करना अकामात दीन का नमूना है। अकामात सलात किसका नमूना है? अकामात दीन का। ये भी पूछा हुआ है स्कूल में, जिसका हर रोज मुजाहरा होता है, मतलब जिसको हर रोज अपने अमल से ज़ाहिर करते हैं कि हमने 5 वक्त की अजान होती है तो 5 वक्त की अजान के दौरान हमने 5 मरतबा नमाज पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह ताला की अताअत का ही ऐसा निज़ाम पूरे माशरे में कायम होना चाहिए। तो ये इस पैराग्राफ में ये था। इस्लाम का तीसरा रुकन रोज़ा है, जो तमाम इबादत की रोज़ा जो है वो तमाम इबादत की रूह, मतलब ये पूछा जा सकता है तमाम इबादत की रूह किस इबादत को कहा गया? तो रोज़ा। तो ये भी एक बेहतरीन औजार है, ठीक है। तो चौथा रुकन ज़कात है। ज़कात माली इबादत है, ये पूछा जा सकता है। बदनी इबादत जो है वो हमारे पास बदन की इबादत होती है, तो वो कौन सी है बदनी इबादत? तो वो है नमाज। और माली इबादत कौन सी है? तो वो है ज़कात, इस जो माल के जरिए दी जा सकती है। और इस्लाम के मुआशी निज़ाम की पुख्तगी का जरिया है क्या? ज़कात। ज़कात की निज़ाम की वजह से दौलत चंद हाथों में इकट्ठी होने की बजाय गर्दिश में रहती है और माशरे के गरीब तबके तक भी पहुंचती जाती है। मतलब जो है ज़कात जो है वो एक माली इबादत है और ज़कात से क्या फ़ायदा होता है? हमें ये फ़ायदा हासिल होता है कि दौलत जो है वो किसी चंद बंदों के हाथों में इकट्ठी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे मुआशरे में ज़कात जो है वो क्या करती रहती है? वो दौलत गर्दिश करती रहती है। इस वजह से उस ज़कात के जो पैसे होते हैं इससे मुआशरे में गरीब तबके की भी मदद हो जाती है। उसके बाद हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? 5वां रुकन जो है वो हज है, जो साहिब इस्तात लोगों पर फर्ज है। साहिब इस्तात का क्या मतलब है स्टूडेंट? कि वो इंसान जो हमारे पास इस्तात रखता हो, ताकत रखता हो साल के बाद, तो वो अल्लाह ताला के घर का हज जरूर करे। हज के मौके पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जाता है कि पुकार मुसलमानों के अतहाद मतलब इकट्ठा होने में और भाईचारा की मिसाल है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आती। मतलब हज के मौके पर पूरे मुसलमान अतहाद के साथ इकट्ठे होते हैं और भाईचारे की मिसाल पैदा होती है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक एक ही आवाज में जो है वो खाना काबा का तवाफ करते हैं। तो दूसरा जो इसका नजरिया असास है वो है अदल व इंसाफ और मुसाफत। एक मुनसफाना मतलब एक मशवरे के साथ मुआशरे का क़याम अमल में लाते हुए मुसलमानाने बरसगीर ने अदल और समाजी मुसाफत पर क्या दिया? जोर दिया। मुआशरे में ज़ात पात रंग और नस्ल और ज़बान और सकाफत की तमीज़ रवा रखे बगैर तमाम इंसानों को बराबर दर्जा देने का अज़म किया गया।
ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون، یکساں عدالتی نظام قائم کیا گیا، آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرطیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جب ہم پاکستان بنا لیں گے تو وہاں عدل و انصاف اور مساوات قائم ہوگی، تمام مسلمان کو مطلب عدل اور انصاف دیا جائے گا، ان میں مساوات ہوگی، کوئی جو ہے وہ کیا ہوگا، مطلب جو عدالتی نظام ہوگا وہ یکساں ہوگا، مطلب سبھی کے لیے برابر ہوگا، قانون بھی سبھی کے لیے برابر ہوگی۔ جو عدلیہ ہوگی مطلب جو قانون بناتی ہے اور ہمارے پاس فیصلہ کرتی ہے وہ آزاد ہوگی، ٹھیک ہے، آزاد عدلیہ ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا، عدل و انصاف اور مساوات کو، کیا ہے لوگوں، تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، بس کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فقیت حاصل نہیں۔ تو بچوں یہ شارٹ کویسچن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھا بھی ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا بیان فرمایا یا کیا ارشاد فرمایا۔ تو نیکسٹ ہے جمہوریت کا فروغ، اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ مشاورت پہ ہے۔ تو یہ بھی پوچھا ہوا ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ مشاورت کے اوپر ہے، کہ لوگ جو ہے وہ مشورے کرتے ہیں، تو کوئی ایک مشورے پہ جو ہے وہ ساری جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی رائے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو مشاورت کا نام دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ ملتا ہے اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں، قوانین انہیں تحفظ مہیا کرتے ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی کوئی امتیاز نہیں، حکومتی نظام سب لوگوں کو بھلائی کی پیش نظر رکھ کر چلتا ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ جل نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے کے سے جو ہے وہ کیا کریں، طے کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو کیا کریں، باہم صلاح مشورے سے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے طے کریں۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے بچوں، بلکہ پوچھا بھی ہوا ہے کہ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے کیا فرمایا۔ تو یہ آپ لوگوں نے شارٹ کوسچن کے بارے میں یہ لکھنا ہے 2 نمبر۔ تو چوتھا ہے اخوت و بھائی چارہ، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کو بھی ایک خاص اہمیت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت و بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی، کہ اس میں جو ہے وہ حضور پاک نے کیا کیا کہ جو ہے وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے وہ کیا کیا، بھائی چارہ قائم کر دیا، اخوت قائم کر دی۔ تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے کا متقاضی ہے، کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مطلب انصار کو بھائی بنا دیا تھا مہاجرین کا، جو کہ مدینہ منورہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کا فقدان تھا، مطلب کمی تھی بھائی چارے کی، اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ مطلب جب اسلام سے پہلے کیا تھا، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بھائی چارہ قائم کر دیا ایک دوسرے میں۔ تو اس کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہا ہے کہ لیکن مدینہ کی ریاست کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے پر زور دیتے ہوئے کہا، حقوق العباد کیا ہے کہ بندوں کے حقوق، حقوق العباد سے کیا مراد ہے اسٹوڈنٹ، بندوں کے حقوق پر زور دیتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق، جو بندہ ایک بندے کے دوسرے بندے پہ کیا حقوق ہے، وہ یتیموں، بیواؤں اور نادروں سے مشفقانہ رویے کی تلقین کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیموں اور بیواؤں اور نادروں پر کیا کریں، جو ہے وہ رحمانہ رویے کی تلقین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک ضابطہ یاد دیا، مطلب ایک ہی جو ہے وہ پہلو دیا تاکہ لوگ آپس میں کیا ہے محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو واضح کیا اور سود کو کیا کیا، حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے اتصال کی کوئی گنجائش نہیں، کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ کیا ہے، وہ حلال ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کہ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے، مطلب اس بات کا سبق دیتی ہے ہمیں کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے، کہ آپس میں بھائی استوار ہوں،
تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہو، مطلب کسی کے حقوق ہڑپ نہ لیے جائے، نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے، مطلب کسی کے دوسرے کے اوپر ظلم کر کے وہ اپنے حقوق نہ ہڑپ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا کیا ہے، بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ لاسٹ ون ہے شہریوں کے حقوق و فریض۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ لیکچر ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ساتھ میں ہی اسی میں سے MCQs آنے، اسی میں سے شارٹ کوسچن آنے ہیں جو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، اور یہ جو ایک لانگ بتایا ہے وہ بھی ہم ہر روز جو ہے وہ اس طرح سے ایک لانگ کور کیا کریں گے، اور کچھ جو ہے وہ ٹاپک کے اندر سے شارٹ کوسچن بھی ڈسکس کیا کریں۔ تو لاسٹ ون ہے شہریوں کے حقوق و فریض۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا، مطلب جب پاکستان بن گیا، تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظ کی، مطلب جب پاکستان بن گیا تو تب یہ بات تھی کہ ایک تو شہریوں کے حقوق، مطلب جو ایک شہری دوسرے شہری پہ حقوق رکھتا ہے وہ لباد وہ ایک دوسرے کو فراہم کرے، اور دوسرے تحفظ، مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تحفظ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ اس کی بات کی جو ہے وہ کیا کی تھی، اہمیت تسلیم کی گئی۔ تو دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی زور دیا گیا، کہ ان کے حقوق پر بھی زور دیا گیا، اور فرائض مطلب جو ہے وہ حق کے بعد ان کے کیا ہوں گے، فرائض ادا کرنا۔ اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ فرائض کا بھی ذکر جو ہے وہ خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ تو فرض کیا ہے، ایک فرد کا جو حق ہوتا ہے وہ دوسرے کیا بن جاتا ہے، فرض بن جاتا ہے۔ اس کو ہم فرائض کا نام دیتے ہیں۔ حقوق و فرائض کا چودی دامن کا ساتھ ہے، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ساتھ ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے کہ مطلب حقوق کے بغیر فرائض ادا نہیں ہو سکتے، اور فرض کے بغیر حقوق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کس چیز سے ہے، ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو حقوق کو فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے۔ تو لاسٹ پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں تھی، کہ قائد اعظم نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا کیا کیا جائے گا، پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دیتا تاکہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارے پاس آل اوور دا لیکچر اباؤٹ دا 9th کلاس پاک اسٹڈی۔ تو اس میں ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ پڑھا ہے۔ تو اب ذرا ہم اس کے شارٹ کوسچن بھی جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اسلام اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اپنے اس لیکچر میں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے صدی کا واقعہ ہے، تو 20ویں صدی کا واقعہ ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے، کس چیز پہ رکھی گئی، تو ہمارے پاس اسلامی نظریہ حیات پہ رکھی گئی، تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھو نا اسٹوڈنٹ، 4-5 کویسچن جو ہے وہ آج والے ہی لیکچر میں کور ہو گئے ہیں۔ اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے، تو پہلا ہے ہمارے پاس توحید و رسالت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ۔ تو روزہ جو ہے وہ ہمارے پاس تیسرا رکن ہے۔ تو دیکھو آپ کے پاس 5-6 کویسچن جو ہے وہ کور ہو گئے ہیں۔ توحید سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ ادھر رسالت بھی پڑھ لیا ہے، 3 کویسچن ہو گئے۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد اخوت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اس لیکچر میں ہم ڈسکس کر لیا ہے۔ نظریے سے کیا مراد ہے، ورڈ انسائکلوپیڈیا کے روح سے، جارج براس کے روح سے، تو یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ان اسلامی اقتدار کا جائزہ لیجئے جو نظریہ پاکستان کے اساس ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو بچوں جی جو لانگ کویسچن جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ بورڈ میں 8 نمبر کا پیپر میں آتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے تقریباً 2.5 شیٹیں لکھنی ہوں گی، 4 شیٹیں لکھیں گے، تو پھر جا کے آپ لوگوں کو 8 نمبر ملیں گے۔ یہ جو شارٹ کویسچن ہے، جب میں لیکچر پڑھا رہا تھا تو اس میں ہمارے پاس ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے، تب آپ لوگوں کو 2 نمبر بورڈ میں دیے جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس آل اوور دا لیکچر اباؤٹ دا 9th کلاس چیپٹر نمبر 1۔ تو فرسٹ لیکچر تھا، ہم 4 لیکچر میں یہ چیپٹر کور کریں گے انشاءاللہ۔
تو تب تک مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا گھروں میں اور خوش رہیں.